إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وفي روايته إن الله رفيق ويحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف متفق علیہ. محترم حضرات، سامعین و سامعات، برادران اسلام، بزرگان دین و ملت، اخوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے اس کائنات کی تخلیق کی
اس کائنات میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے، زندگی بسر کرنے والے ہر قسم کی مخلوقات کو بنایا۔ انہی میں سے ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے تخلیق کی بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا۔ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اکرام پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبیوں کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ حاضرین اکرامین، پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے کئی موضوعات کا مشاہدہ کیا، کئی موضوعات کو سنا، اور خصوصی طور پر جو پچھلا جمعہ تھا اس میں آپ تمام نے والدین کے متعلق سنا۔ اسی بنسبت سے میں نے آج کا موضوع خطابت رکھا اخلاق، اور اخلاق کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح معنوں میں اخلاق حسنہ ہے کیا، اور اخلاق حسنہ میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں۔ چنانچہ جب ہم اخلاق کے متعلق باتیں سنتے ہیں یا اخلاق کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، سختی سے پرہیز کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ لیکن اخلاق حسنہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اخلاق میں شامل ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کا مقصد ایک بلند ہدف کو پانا ہے، بلند مقصد کو پانا ہے۔ یہ عظیم ہدف ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اس عظیم ہدف کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے جو آنے والے اپنے سامنے محتاج مساکین ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے ہمسایہ کو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو بھی اپنے پاس مسافر آئے، یا پھر ابن سبیل کہا جاتا ہے جو مسافر اپنے سامنے آتے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسے شخص جو اپنے ہدف کو پہنچنا چاہتا ہو، اپنے منزل کو پہنچنا چاہتا ہو، اگر آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن اخلاق سے مظاہرہ کیا جائے، ان کے ساتھ نیکیوں والا برتاؤ کیا جائے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اسی طرح جو لونڈیاں ہیں، جو غلام ہیں، جو آزاد ہیں، ساروں کے سارے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کیا کیا جائے؟ نیک برتاؤ کیا جائے۔ اسی طرح کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو مغرور لوگ ہیں، جو متکبر لوگ ہیں، اپنے آپ کو گھمنڈی محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا نافرمان کہتے ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہے، لیکن ان کے اندر کبر پائی جاتی ہے، ان کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، ان کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو فخر محسوس کرے، جو گھمنڈی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین
پسند نہیں کرتا۔ اب جسے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، یاد رکھیے جو اللہ رب العالمین کا محبوب بن گیا، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کا محبوب نہ بن سکا، جسے اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور اخروی زندگی میں اللہ رب العالمین ان کا حشر ان کافروں، ان مشرکوں اور ان بدعتیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ ہم بن گئے تو یاد رکھیے ہمارا دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور اخروی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنوار دے گا۔ اخلاق حسنہ، بعض لوگوں نے بتایا کہ اخلاق حسنہ یہ جو ہے تمام بھلائیوں کی چابی ہے۔ اگر آپ کے پاس چابی ہی نہ ہو تو تالا کھولنا ناممکن ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے متعلق کچھ معلومات ہی نہ ہو تو آپ اس چیز کو ہدف اور اس چیز کو پا ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا جو چیز اسلام نے بتائی ہے ان کے مطابق اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا، اور اخلاق سدھارنے میں اخلاق کی جو سب سے جامع تعریف کی جاتی ہے اخلاق حسنہ اور خلق حسن، جو حسن اخلاق کی اور حسن خلق کی تعریف کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے واجبات یا مستحب تمام احکامات کو پابندی کرنا، تمام احکامات کی پابندی کرنا، اور تمام ممنوع کاموں سے دور رہنے کا نام کیا ہے؟ حسن خلق ہے۔ تمام واجبات کو کرنا، واجبات کی پابندی کرنا اور تمام ممنوع اشیاء کو ترک کر دینا، یہ حسن خلق ہے اور یہ جامع تعریف ہے۔ اگر کسی انسان میں حسن خلق آ جائے، اچھا کردار والا ہو جائے، اچھے اخلاق والا ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ برے کام سے پرہیز کرے گا، برے کاموں سے رکے رہے گا، اچھے کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے گا، اچھے کام خود بھی کرے گا، اچھے راہ پر چلے گا، اچھے راستے پر گامزن رہے گا۔ لیکن یہیں پر اگر برے اخلاق والا ہو تو انہیں نہ دین کا کوئی پرواہ، نہ شریعت کی کوئی پابندی، نہ شریعت کا کوئی حدود ان کے اوپر، ساری چیزوں کو پامال کرتے ہوئے کیا کرے گا؟ نکلتا بنے گا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ جب انہیں اخلاق اور اچھے سو اخلاق ہوگا، برے اخلاق ہوگا، تو وہ ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کرتا چلا جائے گا۔ اخلاق حسنہ کی اجزاء کئی ہیں، اخلاق حسنہ کے کئی اجزاء ہیں، کئی جز ہیں اور کئی چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں اخلاق۔ سب سے پہلے تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا، صبر کے ساتھ اچھا کام کرنا، بردباری، یہ ساری چیزیں اخلاق حسنہ کے اجزاء ہیں۔ تحمل مزاج، شرم و حیا، اسی طرح پاک دامنی، غیرت، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شرم و حیا کو لحاظ رکھنا، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، شفقت کرنا، مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، دوسرے مصیبت میں ہیں تو ان کی عیادت کرنا، دوسرے مریض ہیں تو ان کے پاس جا کر ان کے مزاج پرسی کرنا، یہ ساری چیزیں اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مدد کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اگر آپ طاقتور ہیں اور کوئی دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی شجاعت کا اظہار کرنا ایسی جگہوں میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کی مدد کرنا، سخاوت کرنا۔ آپ مالدار ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال سے نوازا ہے، محتاجوں کی مدد کیا کیجئے، فضول خرچیاں مت کیا کیجئے، یہ اخلاق حسنہ میں اور حسن خلق میں شامل ہے۔ اسی طرح سچائی، جھوٹ اور جھوٹی باتوں سے احتراز کرنا، سچائی کو التزام کرنا، جیسے کہ ہم خطبہ مسنونہ کے بعد جو خطبہ مسنونہ میں آیت تلاوت کی جاتی ہے، تیسری آیت جو تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہ اللہ رب العالمین نے
اس آیت میں بیان کیا کہ ہمیشہ سچ بتایا کرو، سچ میں رغبت رکھو، سچ گوئی کو اختیار کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کر دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہیں ایسے جنت میں داخل کرے سچ کی وجہ سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان سچائی کو التزام کر لیتا ہے، سچائی کو پکڑ لیتا ہے، تو گویا کہ وہ ایسے درخت کو پکڑ لیا، درخت کے شاخ کو پکڑ لیا جو کہ انہیں جنت تک لے جائے گی۔ یہ سچ سے جو ہے نا حسن اخلاق میں سے آتا ہے۔ اسی طرح نرمی، وفاداری، اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تواضع انکساری کرنا، برداشت کرنا، فراخ دلی شامل۔ اسی طرح کے جتنے بھی نیک اور بھلائیاں ہیں وہ سارے کے سارے حسن خلق میں آ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، عاجزی و انکساری سے پیش آنا خلق حسن نہیں ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اخلاق حسنہ میں شامل ہوتے ہیں، حسن خلق میں شامل ہوتے ہیں، اور اس میں یہ اچھائیاں ہیں اور یہ اچھی چیزیں اس میں شامل ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے خصلات اور کچھ ایسے صفات ہیں جو ایک با اخلاق انسان کو بچنا چاہیے جس سے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے آتا ہے مکاری آتی ہیں، عیاریاں آتی ہیں، اس کے بعد خیانت، غداری اور دھوکہ بازی، بے حیائی، شرم و حیا کو پامال کر دینا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بد اخلاق میں شمار ہوتے ہیں۔ کینہ، کپٹ، عداوت و دشمنی، چغل خوری، ظلم و زیادتی کرنا، خود پسندیاں، یہ سب کے سب بد اخلاق میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر سے، اگر ہمارے اندر یہ صفاتیں موجود ہیں، ان کو نکالنا ہوگا، ان کو دور پھینکنا ہوگا، تب جا کر ہم اخلاق کے اعلیٰ پیکر اور اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے پیکر پر تھے، بلند اخلاق کے پیکر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے کہا ما تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید میں موجود ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے کئی ایسے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو واضح کیا۔ اگر ہم تاریخی واقعات کو اٹھا کر دیکھیں، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جنگ اسباب لے کر جنگ کے میدان کی طرف جاتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے ساتھ چلتے ہیں، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کوئی لکڑیاں لے کر آئے گا، کوئی خیمے لگائے گا، کوئی کھانا بنائے گا، سارے کام ایک دوسرے کو لگا دیے ہیں۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں ہیں؟ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کر کے آ رہے ہیں، کچھ لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ہمیں یہ کام متعین کر دیا، ہمارے باریوں میں لگا دی یہ کام، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ صحابہ اکرام کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لوگوں پر آسانیاں کرنے کے لیے بھیجا ہے، مشکل کرنے کے لیے نہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی مظاہرہ یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، آپ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں، گویا کہ ایسا خیال تک بھی آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مدینہ پہنچے،
معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے اللہ کے نبی کون ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ نبی تصور کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا لگایا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تصور کرے اور سمجھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ دونوں اس طرح ہیں گویا کہ نبی کون ہے صحابی کون ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے کبھی اپنے آپ کو بلند مرتبے پر یا بلند جگہ پر فائز نہیں کیا، کبھی بھی اپنے آپ کو بلند درجے پر فائز نہیں کیا، بلند جگہوں پر نہیں بیٹھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری ہیں۔ گویا کہ ان تمام چیزوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نمونہ بنا کر اپنے آپ کو چلاتے ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی دونوں میں فائدہ مند ثابت ہوگا، بشرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث اور بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کو ماننے والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، لیکن کتنے ایسے رواج ہمارے سماج میں موجود ہیں، کتنے ایسے رسم و رواج ہمارے سماج میں موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہی برعکس ہے۔ کتنے ایسے رواج اور رسم موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکراتی ہے، ہم ان پر دھڑلے سے عمل کرتے جا رہے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے رسم و رواج کو انجام دے رہے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے آبا و اجداد سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1447 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو واضح کر دیا، ساری چیزوں کو بتا دیا۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تمام امور کو انجام دیا جائے۔ اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ممنوع اشیاء، اللہ کے رسول کے ممنوع اشیاء، ان تمام کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ممنوع اشیاء ہیں، جتنے بھی ناجائز کام ہیں، ان تمام کاموں کو کرتے چلے جا رہے، اور جب ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حلال کردہ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بات آتی ہے تو ہم سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے ایسا کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے، ہم گنجائش نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گنجائش نہیں رکھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانیاں نہیں رکھی؟ یہ ساری سوالات ہم کرنے لگتے ہیں۔ کیا یہی اخلاق کا مظاہرہ ہے؟ کیا یہی اخلاق کا مظاہرہ وہ واقعہ جو ہمیں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے اور مشہور بھی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا اور لوگوں کو دین وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا تو سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، لوگ آپ کو جادوگر کہتے، لوگ آپ کو کاہن کہتے، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے، لوگ آپ کو مجنون کہتے۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جانے لگا۔ ایک عورت بھی اسی میں سے تھی۔ یہ عورت پریشان ہو کر اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کے در پہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے سر پر کپڑوں وغیرہ کے گٹھری لے کے ہوئے چل رہی ہے، پریشان ہے۔ آپ نے ان کے وہ گٹھری اتارے اور اپنے سر پر لے کر ان کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ جب آخری منزل تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، بیٹا مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، وہ اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے سامنے آ جائے، تم ان سے بچ کر رہنا۔ جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اپنا نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہی شخص محمد ہوں جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہوں، میں وہی شخص ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی تردید کرتا ہوں۔ اس عورت نے سنا اور کہا کہ میں جس طرح سنتی تھی لوگوں کے منہ سے، لوگوں کی زبان سے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے ہیں، ان سے آپ بالکل ہی برعکس ہے، وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حتیٰ کہ اس میں اس کا جو حوالہ ہے یا پھر یہ کس کتاب میں موجود ہے، ان کا علم یا پھر ان کے متعلق کئی لوگوں نے شک و شبہ کا اظہار کیا، لیکن واقعہ میں بات کیا ہے کہ اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ عورت بدظن تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح ان کے سامنے اپنا مظاہرہ پیش کیا، اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ان کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ بھی عورت بھی اسلام قبول کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کے پیکر ہوں، اخلاق حسنہ کے پیکر ہوں، آپ اگر اچھے اور عمدہ اخلاق کے پیکر ہوں تو دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ آپ کے پاس اگر اخلاق نہ ہو، آپ دیکھیں گے کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے سارے ایسے غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور تم بھی ایسا کرتے ہو، پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اخلاق میں، حسن اخلاق میں جو چیزیں شامل ہیں ان چیزوں کو کریں گے، اور جو چیزیں ان کے تردید ہیں، مترادف ہیں یا پھر ان کے برعکس ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھیے وہی جو لوگ آپ سے کہتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ لوگ خود اور خود تمیز کر لیں گے، خود اور خود اپنے آپ میں فرق محسوس کر لیں گے۔ آخر میں پہلے جو میں نے ایک حدیث تلاوت کی تھی اس حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ رفیق، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے، ہر معاملے میں نرمی برتنے والا ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نرمی برتنے والا ہے۔ یحب الرفق فی کل امرہ، اور اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، لوگوں کے ہر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس سے کہ وہ نرمی برتتا ہو۔ اسی طرح کا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اور اللہ رب العالمین رفیق ہے اور نرمی کو پسند کرنے والا ہے۔ یؤتی علی الرفق، اور جو نرمی کرتا ہے انہیں اللہ رب العالمین ہر چیز عطا کرتا ہے، اور جو نرمی عطا نہیں کرتا، نرمی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ان سے کیا کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو سختی کرتا ہے انہیں عطا نہیں کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو اخلاق نام کی چیز بے حد ضروری ہے ہمارے پاس موجود اگر نہ ہو تو اخلاق کے ساتھ ساتھ اخلاق میں جو چیزیں بھی شامل ہیں، اخلاق کے جو اجزاء ہیں، حسن اخلاق کے جو حصے ہیں، ان تمام کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اس مقصد کو اجاگر کرتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کے مستحق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باری الہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں خیر کے کاموں میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند اور ان کے احکام کی پابندی کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔